اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرجا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. سورہ بقرہ کی آیت کے مختصر سے جڑے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا تعلق اسی مقصد سے ہے کہ جس مقصد کے خاطر اس مقام پر جمع ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ رجب المرجب کے اہم ترین مہینے میں، جس مہینے کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ شہر شاہری، یہ مہینہ جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، اور بندہ میرا بندہ ہے، والرحمت رحمتی، اور رحمت میری رحمت ہے. بس جو کوئی اس مہینے میں مجھ سے سوال کرے گا میں اسے ادا کروں گا، اور جو کوئی مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں اس کی مغفرت کو قبول کروں گا. اور فرمایا کہ حبل بینی و بین عبدی، یہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک رسی کی طرح کا رشتہ ہے. بس جو کوئی اس رجب کے مہینے سے متمسک ہو جایا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اس سے متمسک ہو جایا کرتا ہے. اور جب کسی نے سوال پوچھا معصوم امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، فرمایا کہ بتائیے معصوم کہ کس مہینے کے اندر عمرے کا بجا لانا بہترین؟ فرمایا پروردگار عالم نے رجب کے لیے عمرے کے لیے جس مہینے کو انتخاب کیا وہ رجب کا مہینہ ہے. کسی اور نے معصوم سے اس انداز سے سوال کیا، غالباً جو کہ ہمارے دیگر بھائیوں کے یہاں پر ماہ رمضان مبارک میں عمرہ انجام دینے کی جانب زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو باقاعدہ آل محمد سے جب سوال کیا گیا کہ رجب کے مہینے میں عمرے کا انجام دیا جانا افضل ہے یا ماہ رمضان میں، تو معصوم نے معین کر کے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں عمرے کا انجام دیا جانا زیادہ افضل ہے. تو اس اعتبار سے رجب کا مہینہ پروردگار سے متوسل ہونے کا مہینہ، خدا کی رحمتوں سے بھرپور مہینہ، حتیٰ کہ ایک عجیب انداز کی روایت اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے. ایک روایت ہمارے یہاں موجود ہے جو اہل سنت کے یہاں موجود ہے، وہ یہ کہ فرمائے کہ رجب، پیغمبر فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. تو دوسرے مقام کے اوپر یہ ملتا ہے، فرمایا رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت ہے کہ جو فضیلت قرآن کو باقی آسمانی کتابوں پر موجود ہے. تو قرآن کے مقابلے میں باقی آسمانی کتابوں کو مقام چھوٹے بلند ہے، کیونکہ ساری آسمانی کتابیں خدا کا کلام ہے، مگر وہ کلام خدا ہے، معجزہ نہیں. جبکہ قرآن کو معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک خدا کا چیلنج ہے کہ نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہیں جیسا کوئی دوسری کتاب لائی جا سکتی. لہٰذا فرمایا کہ رجب کے مہینے کو باقی مہینوں میں وہ فضیلت ہے جو قرآن کو دیگر
آسمانی کتابوں پر فضیلت ہے. فرمایا شعبان کو باقی مہینے کے مقابلے میں وہ فضیلت ہے جو پیغمبر اکرم کو باقی انبیاء کے مقابلے میں فضیلت ہے. اور فرمایا ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں کے مقابلے میں وہی ہے جو خدا کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر. تو اس اعتبار سے ماہ رجب المرجب پروردگار کی رحمتوں کا مہینہ، عمرہ انجام دینے کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ، اور اس افضل ترین مہینے کے اندر اس مقام پر جا رہے ہیں کہ جس مقام کے بارے میں روایت کرتی ہے کہ پروردگار کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اس روئے عرض پر کعبے کی سرزمین سے زیادہ کوئی سرزمین محبوب نہیں، اس گھر سے زیادہ کوئی گھر محبوب نہیں، اس پتھر سے زیادہ کوئی پتھر محبوب نہیں، اس مٹی سے زیادہ کوئی مٹی محبوب نہیں، اس پانی سے زیادہ کوئی پانی محبوب نہیں. جب میرا بندہ اس مقام پر آ کر مجھ سے متوسل ہوا کرتا ہے تو وہ خدا کی نگاہ کے اندر بندہ بھی سب سے زیادہ محبوب قرار پاتا ہے. ضرور پڑھے محمد والے لیکن ایسا محترم جو اہم ترین عنصر اور جو فنڈامنٹل ترین بنیادی بات ہے وہ یہ کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ ساری فضیلتیں اسی کو حاصل ہوگی جس نے اپنی ساری عبادتیں خدا کے لیے انجام دی ہو. عبادتیں انسان انجام دیتا ہے مگر کبھی دکھاوے کے لیے، کبھی کسی اور مقصد کے حصول کے لیے، مگر خدا کہتا ہے کہ جو کوئی بھی حج اور عمرے کو خدا کی خوشنودی کے لیے مکمل کیا کرتا ہے اسے یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوا کرتی ہے. اب خدا کی خوشنودی کے لیے اگر اس عبادت کو انجام دینا ہے تو پھر حکم خدا کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ باقی سفر میں اور ایک مقدس سفر میں جن کا تعلق شاعر خدا کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ مبارک حج میں خدا نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی بھی خدا کی علامات کا احترام کیا کرتا ہے کہ جن علامات کو دیکھ کر خدا یاد آیا کرتا ہے تو یہ اس کے ظاہر کی نہیں، یہ اس کے باطن کی پرہیزگاریوں کا بھی علامت ہے. لہٰذا ان مقامات کی عظمت، ان مقامات کا احترام، پروردگار عالم کی عبادت کا انجام دینا، یہ سب کچھ للہ یعنی پروردگار کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ پروردگار کے لیے اس وقت ممکن ہے جب حکم خدا کے مطابق انجام دی جائے. باقی مقدس سفر کے اندر عمرے کے سفر میں بنیادی بات یہ بھی ہے کہ باقی جو بھی زیارت کا سفر ہے وہ مستحب ہے. عمرے کا سفر بھی بالاصل تو مستحب ہے، لیکن جب ایک مرتبہ احرام پہن لیتے ہیں، اب جب تک یہ احرام نہیں اترتا زندگی بھر تک وہ پابندیاں واجب رہیں گی جن پابندیوں کا آپ کے اوپر اجرا ہوگا. جبکہ کوئی بھی مقدس زیارت کا سفر ہو، اب اگر اسے نامکمل کر کے آ جائے تو آپ کی زندگی یا آپ کی گردن میں کوئی حق نہیں رہتا. لیکن عمرہ ایسا سفر نہیں، ایک مرتبہ میقات پر پہنچ کر آپ نے احرام پہن لیا، اب ان تمام کی تمام پابندیوں کا خیال رکھنا واجب اور لازم ہے کہ جن پابندیوں کو پروردگار عالم نے انسان پر لازم قرار دیا، جن میں سے تقریباً 20 اور 21 کی قریب پابندیاں مرد اور عورتوں دونوں کے برابر ہیں. اور انشاءاللہ کارواں کے سالات آپ کی خدمت کے اندر ان کارڈز کو فراہم فرمائیں گے کہ جن کارڈز کے اندر عمرے کی پابندیوں کا تذکرہ ہے. مشکل یہ ہے کہ چونکہ آپ میں سے کچھ افراد عمرہ کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے ذہنوں میں کچھ مطالب ضرور موجود ہوں گے. کچھ نئے ہیں جو تازہ ہے، پہلی مرتبہ عمرہ کرنے والے اور پہلے ہی جا کر انہیں عمرہ انجام دینا ہے. تو یہ جب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے تو ہم اپنے سفر کا آغاز مکے سے کریں گے اور اختتام مدینے پر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے جا کر احرام پہننا ہے، مکے میں داخل ہونا ہے، اپنے عمرے کو انجام دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مدینے جائیں گے اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو موقع انشاءاللہ نصیب ہوگا کہ پھر مکے آئیں گے. تو 2 مرتبہ ہر وہ فرد کہ جو بار بار اگر مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اپنے مقام پر اور روایت بھی موجود ہے اور تمام مراجع کا مسئلہ بھی موجود ہے کہ عمرے سے زیادہ فضیلت مکے میں داخل ہونے کے بعد طواف کرنا ہے، کیونکہ طواف عمرے سے زیادہ فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے. لہٰذا جب حکم شریعت کی ہے اور آپ خدا کی خاطر انجام دے رہے تو آپ کا فوکس اور آپ کی توجہ زیادہ طواف کرنے کی جانب ہونا چاہیے، عمرہ کرنے کی جانب نہیں. عمرہ انجام دیں مگر اپنی طاقت کو دیکھ کر، موسم کی نزاکت کو دیکھ کر، لیکن زیادہ توجہ آپ کو طواف کرنے پر کرنا ہے. حتیٰ کہ طواف کرنے کے لیے معصومین کا فرمان ہے کہ تم ہمارے لیے طواف کرو. ہماری جنتا ہے ہم جگہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ لے آ کے طواف کرو. اور طواف مستحب عبادت ہے. طواف مستحب عبادت ہے اس اعتبار سے اگر آپ دوران طواف جو مستحب ہے اسے ترک بھی کر دیتے تو کوئی زیادہ مشکل
کے لیے ہوا کرتا. لیکن اگر آپ نے عمرے کا احرام دوبارہ مکے کے اندر جا کے مسجد تنعیم کے ساتھ یا مسجد عمرہ یا تیسرا نام جس کا مسجد عائشہ بھی ہے، اگر وہاں سے احرام مان کے پھر عمرہ کیا تو ساری پابندیوں کا اطلاق پھر ہو جائے گا اور اب اسے نامکمل نہیں چھوڑا جا سکے گا. جو پابندیاں آپ پر مشترکہ یعنی کامن طور پہ لگے گی اس کا میں سرسری سے تذکرہ کر دوں. جو اس میں بنیادی مسائل ہیں جو کہ کارڈ کے اندر فہرست موجود ہے، اس کے مسائل موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن نشین مسائل کو رکھ لیجیے. ابھی آپ کے پاس ایک ہفتہ موجود ہے. اس ایک ہفتے کے اندر اس کی تفصیلی کتب بھی موجود ہے، وہ اسٹال پر موجود ہوا کرتی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اور حج و عمرہ جو کاروبار لے کر جایا کرتے ہیں پھر خصوص حج لے جانے والے باقاعدہ مناسک حج کی کتاب بھی چاہتے ہیں. اور مناسک حج کے اندر زیادہ فوکس حج کے مسائل نہیں بلکہ عمرے کے مسائل کی جانب ہوا کرتا ہے. کیونکہ حج کے مسائل جب آپ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تو مکے کے اندر مدینے میں اس کی کلاس ہوا کرتی ہے. لیکن جو یہاں سے آپ کے لیے اہم ترین چیز ہے وہ عمرے کی کلاس اور عمرے سے متعلق باتوں کو جاننا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ عمرہ مفردہ میں آپ کا احرام عقاد سے باندھا جائے گا. احرام خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہوا کرتا ہے، فقط شرط یہ کہ ریشمی لباس نہ ہو. سفید ہو تو مستحب ہے، ثواب ہے. باقی کوئی بھی لباس ہو وہ ان کا احرام بن سکتا ہے. کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے، مستحب ہے کہ سفید ہو، مستحب ہے. مردوں کے لیے ان کو اپنا لباس تبدیل کرنا ہوگا تو بغیر سلی کی چادریں یا بغیر سلے کے ٹاولز پہننا پڑیں گے. یہ ان کا احرام ہوگا. ہم جب کراچی سے روانہ ہوں گے اور اپنے منزل مقصود یعنی سعودی عرب کے اندر جدہ سے اتریں گے اور وہاں سے روانہ ہو کے میقات جوفہ پر پہنچیں گے. جوفہ وہ مقام ہے کہ جس کی تاریخی اہمیت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کو تاج پوشی ہوتے ہوئے ولایت کا تاج ان کے سر اقدس کے اوپر سجایا گیا ہے. یعنی غدیر خود کا میدان اسی جوفہ کے مقام کے قریب. اس موقع سے آپ کو سعادت نصیب ہوگی کہ ہم اپنے عمرے کا احرام باندھیں گے. جب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے تو احرام باندھنا یہ چادروں اور کپڑوں کا باندھنا یہ پہننا نہیں، بلکہ عمرے کا احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کے ساتھ کہ آپ کس کے لیے عمرہ بجا رہا ہے. کوئی اپنے لیے بجا لاتا ہے، کوئی اپنے والدین کے لیے بجا لاتا ہے، کوئی زمانے کے امام کے لیے بجا لاتا ہے، کوئی اگر کسی کی نیابت میں روانہ ہوا ہے تو اس کی جانب سے انجام دیتا ہے. لیکن اگر نیابت ہی مسئلہ نہیں ہو تو آپ لوگوں کو ایک سجیشن ہے تاکہ آپ کے لیے مسائل کم سے کم تر ہو کہ پہلا عمرہ اپنے لیے انجام دیجیے گا. کیونکہ اگر آپ نے اپنا عمرہ پہلا انجام نہیں دیا تو پھر آپ کو مکے سے باہر نکلنے کی جانب پابندی لگ جائے گی. اور مکے سے باہر نکلنے آتے ہیں تو مکے میں ہی جب ایک بار نکلیں گے مدینے کے لیے تو پھر دوبارہ تو مکے نہیں آئیں گے. جب واپس آئیں گے تو پھر آرام پہن کر آئیں گے. ایسا نہیں. جب آپ اطراف کی بس کی زیارتوں کو جائیں گے تو آپ مکے سے باہر نکلیں گے. آپ عرفات جائیں گے، آپ مزدلفہ جائیں گے، آپ مینا جائیں گے. ان میں سے کچھ مقامات مکے سے باہر کے مقامات کہلاتے ہیں. لہٰذا اس وقت جس نے اپنا عمرہ انجام نہیں دیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ زیارت کے سفر پر روانہ نہیں ہو سکے گا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ پہلا عمرہ اپنا انجام دیں. باقی سارے عمرے جو انجام دینا چاہتے ہیں وہ مکہ پہنچنے کے بعد مسجد ترین سے احرام باندھ کر اپنے والدین کی جانب سے، اپنے رشتہ داروں کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، معصومین کی جانب سے جو کوئی احرام باندھ کر عمرہ انجام دینا چاہتا ہے اس مقام سے دوبارہ باندھیں. تو پہلے ہم جوفہ کے مقام پر پہنچ کر نیت کریں گے کہ آپ کس کے لیے احرام باندھنا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے مستحب ہے کہ آپ عمرہ کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں. اور یہ غسل مرد اور خواتین دونوں کا مستحب ہے. حتیٰ کہ خواتین اگر اپنے مخصوص ایام میں وہ تب بھی غسل کا انجام دیا جانا مستحب ہے. لہٰذا وہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الگ الگ باتھ روم موجود ہیں مسجد جوفہ کے اندر. وہاں دونوں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اور جس کے لیے عمرہ بجا جا رہے ہیں اس کی جانب سے اپنے احرام پہننے کا غسل کریں گے. مثال کے طور پر اگر اپنا عمرہ انجام دے رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے پہننے کے لیے احرام پہننے کا غسل کرتا ہوں قربت اللہ. نیت بہت اہم چیز ہے لیکن نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے. آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے احرام پہننے کے لیے غسل کر رہے ہیں قربت اللہ. بس یہ آپ کے ذہن میں ہو قربت اللہ. اس نیت سے آپ نے غسل انجام دینا ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے جمعے کا غسل انجام دیا جاتا ہے. غسل انجام دینا ہے. غسل انجام دینے کے بعد وہ لباس جو بطور احرام آپ پہننا چاہتے ہیں وہ لباس پہنیں. جو خیال رکھنا ہے وہی کہ غسل کے انجام دیتے وقت خوشبو کا صابن استعمال نہیں کیا جائے گا. پابندیوں کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ وضاحت ہو جائے گی.
جو صابن ہوگا وہ بغیر خوشبو کے ہو یا پھر بغیر صابن کے استعمال کے آپ ڈائریکٹ پانی سے جو غسل کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر خوشبو والا صابن ہے تو وہ آپ کے اس سفر میں اس وقت آپ کے اس لگیج میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس لگیج کے اندر آپ کا احرام ہو، کیونکہ احرام پر خوشبو نہیں لگا ہونا چاہیے، بدن میں خوشبو کا استعمال نہیں ہوگا. اس کے بعد جب غسل انجام دے دیں گے تو مسجد میں چلے جائیں گے 2 رکعت کر کے، کیونکہ ہمارا جو وقت ہوگا وہ وقت ہوگا جس میں کوئی واجب نماز آپ کے ذمہ نہیں ہوگی. تو مستحب ہے کہ 2 کر کے 2 رکعت کی نماز انجام دیں گے، یعنی ٹوٹل 6 رکعت کی نماز ہوگی، 2 رکعت کر کے فجر کی طرح، اور نیت یہ ہوگی کہ میں احرام پہننے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اور پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھی، 2 رکعت اور پڑھی، 2 رکعت اور پڑھی، ٹوٹل ہوگی 6 رکعت. اس 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم اجتماعاً ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے اور احرام کی نیت کرائی جائے گی کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام پہنتا یا پہنتی ہوں قربتاً اللہ. اس جملے کے فوراً بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اتنا واجب ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جملہ مستحب ہے، لیکن یہ پورا جملہ وہاں پڑھیں گے. اس کے بعد کچھ مستحب جملات ہوں گے وہ بھی ہم وہاں پر تلبیہ کے پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد اب ہم اپنی بس کی جانب روانہ ہو جائیں گے. اور مستحب ہے کہ مکے کی سرزمین کو دیکھنے سے پہلے 70 ٹائمز انسان تلبیہ کے ان الفاظ کو دہرائے. اور مستحب ہے کہ جب بھی انسان کی کیفیت تبدیل ہو، یعنی کیا مطلب، سو جائے بس میں اور جاگے تب تلبیہ پڑھے، بھوکا ہے کھانا کھائے تلبیہ پڑھے، کھانا کھا کے شکم بھر لے تلبیہ پڑھے، کھڑے ہو تلبیہ پڑھے، بیٹھ جائے تلبیہ پڑھے. جب بھی کیفیت تبدیل ہو تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. کب؟ اس وقت تک جب تک کہ آپ مکے کی بارڈر تک نہ پہنچ جائیں. مکے کی بارڈر تک پہنچنے کے بعد اب آپ کے لیے تلبیہ کہنا جائز نہیں، جائز نہیں، یہ نہیں کہ مستحب نہیں. لہٰذا اب آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکتے. سارا عالم اسلام خانہ خدا کے گرد گھومتا ہوا تلبیہ پڑھے گا، آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکتے. اب تلبیہ پڑھنا حرام ہو جائے گا. لہٰذا اس پابندی کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات انسان جوش میں ہوتا ہے اور جوش کی خاطر پھر محبت کے اندر وہ کام کر پاتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اسے وہ کام پسند نہ ہو. لہٰذا مسائل کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ کی پابندیاں شروع ہو گئی. وہ کیا پابندی ہے؟ سب سے پہلی پابندی، کسی بھی قسم کا آئلمنٹ کا یوز نہیں ہو سکتا. کوئی تیل کی چیز یوز نہیں ہوگی، نہ سر پر، نہ چہرے پہ لگانے کے لیے، نہ ہونٹ پہ لگانے کے لیے، نہ جسم میں کسی اور مقام پہ لگانے کے لیے. کوئی آئلمنٹ کا استعمال جائز نہیں ہوگا. نمبر 2، خوشبو کے کسی قسم کی چیز کا استعمال جائز نہیں، نہ کھانے کے اعتبار سے، نہ ٹوتھ پیسٹ کے حساب سے، نہ ٹشو کے حساب سے، نہ رومال میں لگا ہوا خوشبو استعمال کے قابل ہوگا، نہ صابن. کوئی چیز خوشبو کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. حتیٰ یہ کہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی مقام پر خوشبو آ رہی ہو وہاں سے فرار اختیار کر جائے اور وہاں پہ ٹھہرے نہیں، وہاں ٹھہرنا بھی حرام ہے اور مجھے میں کفارہ ہے. تیسری چیز، سرما لگانا. زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، سرما لگائے چاہے مرد یا عورت، یہ زینت ہے اور حالت احرام میں زینت کرنے کی اجازت نہیں. چوتھی چیز، آئینہ دیکھنا. جب زینت کی اجازت نہیں ہے تو آئینہ دیکھ کر زینت کرنے کی یا زینتوں کے درست کرنے کی بھی اجازت نہیں. لہٰذا نہ بال بنائے جائیں گے، نہ آنکھوں کو چشموں کو سیدھا کیا جائے گا، نہ چہرے کے بالوں پہ دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا. ہاں البتہ جب آپ لفٹ میں جائیں گے تو لفٹ چاروں طرف سے نہیں تو کم سے کم 3 طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ جو شیشہ نمائی ہوتی ہے. ایسا اسٹیل استعمال ہوتا ہے جس میں آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں یا واقعی نہیں جانے شیشہ لگا ہوتا ہے. تو دیکھیں نگاہ پڑنے سے کوئی حرام نہیں ہوتا، نگاہ ڈالے رکھنے سے حرام باقی رہتا ہے. نگاہ پڑ جائے کوئی ایشو نہیں، اور آپ کی نگاہ کو ہٹا دیں. لہٰذا پریشانی تو لفٹ میں جاتے جیسے ہی اٹھاتے چہرہ سامنے چہرہ نظر آتا ہے، آپ چہرہ نیچے کر لیجیے. واش روم جاتے شیشہ لگا ہوا ہے، نہ چاہتے ہو کہ ہاتھ صابن سے دھو رہے سامنے نگاہ پڑ گئی، اپنی نگاہ کو ہٹا دیں. تو نگاہ پڑنا حرام نہیں ہے، نگاہیں رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. 5ویں چیز، ناخن کاٹنا. مستحب ہے کہ احرام سے پہلے ناخن اور فاضل بالوں کو صاف کر لیا جائے. یہ مستحب ہے. یا کراچی سے کر کے نکلیے، وہاں جانے کے بعد جب تک احرام لباس گردن پہ موجود ہے تب تک ناخن نہ منہ سے کاٹنے کی اجازت ہے، نہ لنگر سے کاٹنے کی اجازت ہے. 6ویں چیز، بدن سے خون نکالنا. نہ خارج کر سکتے ہیں، نہ دانتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ سروں کو چھوڑ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سیلف یعنی اپنے جسموں کو اذیت دیتے ہیں، اپنی چمڑوں کو رہنا، ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے خون نکل جائے. بال اکھیڑنا، چاہے داڑھی کی ہو، چاہے سر کے بال ہو یا بدن کا کوئی بھی بال ایک بال کا اکھیڑنا مجھے بھی کفارہ ہے. اب جتنے بال اکھیڑتے جائیں گے اتنے کفارہ ہے. ہاں یہ بال اکھیڑنا حرام ہے. بال گر جائے خود بخود یہ حرام نہیں.
آپ سوئے ہو تکیے پر تکیے سے سر اٹھایا دیکھا بال ٹوٹے تو غلط نہیں. لیکن اگر آپ نے بدن کو صاف کیا اور بال ٹوٹ گئے کفارہ ہوگا. خارش کی کفارہ ہوگا اگر بال ٹوٹ گئے تو بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. آٹھویں چیز دانت اٹھنا. انشاءاللہ کیسا مسئلہ کسی کو نہیں آئے گا. نویں چیز چھپانا. کوئی بھی پیراسائٹ جو جسم کے اوپر انسان کے چلنے والے حشرات ہیں انہیں مارنے کی اجازت نہیں. لہٰذا جو کوئی بھی ایسی خواہش رکھتا ہو اینٹی لائز کا یہی سے استعمال کر کے چلے جائے, وہاں جا کے اینٹی لائز شیمپو جب بغیر خوشبو کا بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگا جب تک احرام احرام اتر جائے. اس کے بعد آپ کو اجازت. 10ویں چیز زینت کرنا. کوئی بھی قسم کی زینت, انگوٹھی زینت والی نہیں پہنی جا سکتی, چشمے زینت والے یوز نہیں کیے جا سکتے, بالوں کی کلپس زینت والی استعمال نہیں کی جا سکتی, چوڑیاں یا کوئی بھی اور چیز جو زینت والی ہے ان کا استعمال جائز نہیں. حتیٰ کہ ناک کی کیل اور کانوں کی بالیاں یہ بھی زینت میں آتی ہے, اسے استعمال کرنا جائز نہیں. یہ کیا کی چیز جھوٹ بولنا, بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جھوٹ بولنا حالت میں حرام ہے لیکن حالت احرام میں مجھے کفارہ ہو جاتا ہے. 12ویں چیز قسم کھانا. کچھ لوگ کتنے قسم کھانے کے عادی ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب قسم نہیں کھاؤں گا, یعنی اس میں بھی قسم کا استعمال کرتے ہیں. تو قسم استعمال نہیں کرنی, کیونکہ حتیٰ یہ کہ جدال بحث کرنا بھی حالت احرام میں حرام ہے. تو آپ کو بحث کرنی نہیں ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچے کہ قسم کھانی پڑے. شکار کرنا, کسی بھی چیز کا شکار حرام ہے. لہٰذا نہ لفظوں سے شکار ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ طرز کرتے ہو, اور نہ ہی ہتھیار کا شکار ہو سکتا ہے. حرم سے گھاس کو پھیرنا. کچھ لوگوں کا عادت ہے کہ پودے پتے پھول اور سبزہ نظر آتا ہے تو ان بیچاروں کی جو ہے وہ بربادی ہو جاتی ہے, فوراً یہاں اس کو کھینچ لیتے ہیں, توڑ لیتے ہیں. حالت احرام میں بلکہ مکے کی سرزمین میں جب تک موجود ہے تب تک کسی بھی قسم کے جاندار کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ درخت اور پودے کو بھی چاہے احرام میں نہ ہو توڑنے کی اجازت نہیں. اسلحہ صاف کرنا. نکاح کرنا یا پڑھنا یہ بھی آپ کا کام نہیں. ہاں, جس کو نکاح پڑھوانا بھی وہ حالت احرام میں پڑھا سکتا ہے. حالت احرام میں نکاح کرنا یا نکاح کرنا دونوں جائز نہیں. نمبر 17 استمنا کرنا, یہ بھی حرام ہے. نمبر 18 ازدواجی معاملات انجام دینا, یہ بھی حرام ہے. نمبر 19 شہوت سے غصہ دینا یا دینا, یہ بھی حرام ہے. نمبر 20 شہوت کے ساتھ کسی کا ہاتھ پکڑنا چاہے وہ زوجہ ہی کیوں نہ ہو, حرام ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں, کامن چیزیں حرام ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اب 4 چیزیں فقط مردوں کے لیے قابل توجہ کو استعمال کرنا ہے. سرالوں لباس نہیں پہن سکتے, اسی لیے آپ اپنے شلوار قمیض, اپنے پینٹ شرٹ, اپنے انڈر گارمنٹ سب کو اتار دیتے ہیں اور صرف بغیر سلی کی 2 چادریں پہنتے ہیں. کسی بھی قسم کی سلے ہوئی لباس کو پہننے کی اجازت نہیں. نمبر 2 بند جوتا پہننا. ایسا جوتا پہننا جو پیر کے سامنے کے پورے حصے کو کور کرے. آپ ایسے سینڈلز, ایسے چپل یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پیر کے 50% حصے کو کور کرے, لیکن 50% حصہ آپ کا کھلا ہو. لہٰذا 2 پٹی کی چپل پہننا ضروری نہیں ہے. آپ بغیر 2 پٹی کے بھی اگر کوئی ایسی چپل یا سینڈل یوز کرتے ہیں جو اوپر کے آدھے حصے کو انکور رکھتا ہے یعنی چھپایا ہوا نہیں رکھتا, تو آپ کا کام چل جائے گا. نمبر 3 سائے میں سفر کرنا. مردوں کے لیے حالت احرام میں سائے میں سفر کرنا ممنوع ہے. لہٰذا آپ جب جوفہ سے روانہ ہوں گے تو آپ بس میں بیٹھے ہوں گے اور بس ایک سایہ ہے. لہٰذا بس کے اندر مرد نہیں بیٹھ سکتے, عورتیں بیٹھیں گی. اسی لیے پرانے زمانے کے اندر یا تو بغیر چھتوں کی بس ہوا کرتی تھی یا پھر چھتوں پر بیٹھ کے لوگ سفر کیا کرتے. آج بھی کچھ بسیں وہاں پر پرانی نظر آتی ہیں اور آج بھی حج پر جاتے ہیں کچھ لوگ چھتوں کے اوپر سفر کر کے جاتے ہیں. اگرچہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی بہت مشکل سے اجازت ملتی ہے, لیکن اب اس کا حل کیا ہو. رات کے وقت سوائے آیت اللہ کوئی کے تمام مراحل کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ سفر میں سائے میں سفر کر سکتے ہیں, بس میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی رات کے وقت بھی اگر بس میں سفر کیا جائے تو پھر آپ کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. آپ مجبوری ہے, پہلے تو جوفہ سے لے کے آپ مکہ نہیں پہنچیں گے, ورنہ تو آپ کو 4 سے 5 دن کا سفر کرنا پڑ جائے گا. لہٰذا آپ بس میں بیٹھیں گے. جب بس میں بیٹھیں گے تو آیت اللہ کی تمام مکلفین پر ایک کفارہ یعنی ایک بکرا اپنے شہر پہنچ کر ذبح کروانا ہوگا اور اسے مومن فقراء کے اندر تقسیم کرنا ہوگا. تو آیت اللہ کے جتنے مکلفین ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے لیے اس مسئلے میں کوئی گنجائش نہیں. انہیں ہر ایک جو آیت اللہ کا مکلف تو مرد ہے, ایک کفارہ بطور جو بکرا ہوگا وہ دینا پڑے گا. اور بھی بکرے کے کفارے ہیں, یہ سارے حرام بیان کیے جاتے ہیں. ان کے اندر کچھ میں بکروں کے کفارے, کچھ میں گائے کے کفارے, کچھ میں اونٹ کے کفارے, وہی کا کفارہ کہیں نہیں. ہاں, جو کم ترین کفارہ ہے
ایک مٹھی گندم کا دن ہے جو بال ٹوٹنے کے اوپر ہے. لہٰذا حج میں جانے سے لوگ اسی لیے گھبراتے ہیں اور زندگی میں ایک دفعہ کرتے ہیں, خدا نے بھی ایک دفعہ واجب کی ہے, وہ اس لیے کہ کفارات کی بحث بہت خطرناک ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمیں اصل طور پر پروردگار عالم کے لیے اس کے حکم کے مطابق حج کو انجام دینا ہے. لہٰذا اگر انسان جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا تو خدا کی جانب سے بھی غضب اور عذاب نازل نہیں ہوتا, فقط کفارے کے اندر بعض مقامات پر رہ جاتی ہے اور بہت سارے مقامات پر ریلیکسیشن ملتا ہے اگر انسان جان بوجھ کے انجام نہ دے. لیکن بعض جگہوں کے اوپر پروردگار عالم نے جان بوجھ کے انجام نہ دینے پر بھی پابندی رکھی ہے, جیسے سائے میں سفر کرنا. البتہ جیسے ہی دن ہو جائے گا, جس بات کا امکان کبھی کہ ہم جس ٹائم پر جا رہے ہیں اس ٹائم پر مکے میں پہنچنے سے پہلے سورج نکل آئے, اور اگر سورج نکل آیا تو چاہے وہ کسی بھی تکلیف میں ہو, ہر ایک کو جو مرد ہے اپنے لیے ایک بکرا بطور کفارہ شہر میں پہنچ کر کٹوانا ہوگا. لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیجیے, وہاں کے مسائل کے اعتبار سے یہ کام آئے گا. نمبر چوتھی چیز سر ڈھانپنا. سائے میں سفر کرنا, سایہ سر سے اوپر ہوتا ہے, جو کبھی چھتری ہے, کبھی چھت ہے, کبھی بس ہے, کبھی ایئرپورٹ کے ہوائی جہاز کی جو ہے وہ چھت ہے, یہ سایہ وہ سفر ہے. لیکن سر ڈھانپنا یہ تو ڈائریکٹلی اپنے سر پہ کسی ٹوپی کی چیز کو رکھنا, ہاتھ کا رکھنا, چادر کا رکھنا, یہ ساری چیزیں سر ڈھانپنے میں. لہٰذا سر ڈھانپنا بھی مردوں کے لیے ممنوع ہے. سوتے میں سر کو چادر پہ نہیں لیا جا سکتا, کتنی بھی گرمی ہو چھتری یا ٹوپی کو نہیں پہنا جا سکتا جب تک حالت احرام ہو. تو یہ چار چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے, اور دو چیزیں عورتوں کے لیے حرام ہے, جو فقط عورتوں کے لیے. کسی بھی چیز سے چہرہ چھپانا, حتیٰ یہ کہ جو مراجعین چہرہ چھپانے کو احتیاط واجب کی بنا پہ لازم بھی قرار دیتے ہیں, جیسے آیت اللہ خمینی, ان کا بھی فتویٰ یہ ہے, آیت اللہ خمینی ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ حج میں اور احرام میں آپ کو چہرہ کھولنا ہوگا. لہٰذا آپ کو چہرہ کھولنا ہے, اور چہرے کو نہ ٹشو سے نہ رومال سے آپ نہیں چھپا سکتے. ہاں, ہاتھ سے اپنے چہرے کو اگر صاف کرنا تو کرنے کی اجازت ہے, لیکن ٹشو یا رومال کے استعمال کی اجازت نہیں. بہت زیادہ نزلے کا مسئلہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب کے اندر آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض جو عالم ہے وہ اجازت دیتے ہیں, جس کسی کا ایسا مسئلہ ہوگا اس کو رجوع کرے, اس کو اس کا مسئلہ بیان کر دیا جائے گا. اور نمبر 2, معمول زیادہ زیور پہننا. بعض مقامات پر وہ جو زیور عام طور پہ پہنا جاتا ہے, مثال کے طور پہ ناک کی کیل, مثال کے طور پہ ہاتھوں کی چوڑیاں, مثال کے طور پہ کانوں کے پھٹے یا ٹاس, اس کے پہننے کی استعمال کی اجازت مل جاتی ہے. لیکن مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ ناک کی کیل, وہ تو بالکل نہیں چھپائی جا سکتی. تو اس کے مطابق باقی مراجع جو اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ زینت کی وہ چیز جو عام طور پہ پہنی جاتی ہے پہن سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو چھپانا واجب ہے. چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو چھپانے کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. نتیجے کے اندر کسی بھی قسم کی زینت کی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے جب تک عمرہ مکمل نہ ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کا خیال رکھنا واجب تھا. یہ چیزیں احرام پہنتے ہی ان کی پابندیاں واجب ہو جاتی. ان پابندیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے, اپنا عمرہ انجام دیں گے. عمرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے احرام پہن کے جو نیت ہے وہ سب سے پہلا واجب ہے. دوسرا واجب خانے خدا, جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اپنی ہوٹلوں میں اپنا سامان رکھیں گے, وقت کے مطابق آپ کو وقت دیا جائے گا, آپ کاروان کے ساتھ اجتماعاً بیت الحرام مسجد الحرام کی جانب روانہ ہوں, اور مسجد الحرام میں جانے کے مستحبات کو انجام دیتے ہوئے ہم مسجد الحرام میں جب اندر داخل ہوں گے تو مقام حجر اسود سے ہمارا طواف شروع ہوگا, جو دوسرا واجب ہوگا. اور یہ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا, حجر اسود پہ ختم ہوگا. طواف ایک چکر لگانے کا نام نہیں, 7 چکروں سے مل کر ایک طواف مکمل ہو جائے. طواف واجب ہے, اس کے اندر 7 کا 7.5 نہیں ہو سکتا, 7 کا 6.5 نہیں ہو سکتا. انتہا کرنا واجب ہے. جہاں آپ کو شک ہو گیا عمرے میں طواف کے درمیان شک کا کوئی حل نہیں, لہٰذا آپ نے سارا طواف باطل ہے, آپ کو نئے سرے سے دوبارہ طواف کرنا ہوگا. یاد رکھیے گا طواف میں شک کا کوئی مسئلہ حل نہیں, لہٰذا عام طور پہ اس کے لیے وہ باقاعدہ خیال کرتے ہیں اور ایسی تسبیحات اپنے پاس رکھتے ہیں, کتاب رکھتے ہیں جس میں ایک طواف کا چکر مکمل ہوا, آپ نے ایک پیج موڑ دیا, 2 موڑ دیا, 3 موڑ دیا, 4 موڑ دیا, 5 موڑ دیا, 6 موڑ دیا, اب یقین ہوتا ہے کہ ساتھ ہوا ہوگا. تسبیح ہوتی ہے. دوسرا طریقہ اور کوئی علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے چکر میں آپ یا اللہ کو لیں, باقی 5 چکروں میں آپ پہلے پاک کا نام لیں, اور چھٹے چکر میں 7ویں چکر میں زمانے کے امام کا نام لیں, جو آپ کے چکر ہوا بن جائے. تو آپ پورے چکر میں یا اللہ کی تسبیح کریں.
तीसरे चक्कर में या अली, चौथे चक्कर में या फातिमा, पांचवें चक्कर में या हसन, छठे चक्कर में या हुसैन, सातवें चक्कर में या साहिब ज़मान। दोनों पढ़े मोहम्मद तवाफ मुकम्मल हो गया। दौराने तवाफ आप अपने कंधे को, जो उल्टी सिद्ध का कंधा है, वो खाने खुदा की तरफ रखेंगे। कंधा हिल गया, तवाफ बात है। चाहे किसी ने धक्का दिया हो, चाहे आप किसी के साथ धक्का देते हुए अपने कंधे को बढ़ा दें, लिहाजा कंधा आपका वहाँ होना चाहिए। जिसका मतलब ये तो नहीं कि काबे के साथ आपको रस्सी बांधे और आपका कंधा एक्टिवेट मारे। हाँ, उर्फी तौर पे कहा जाए कि आपका बायां कंधा खाने खुदा की तरफ, वो इतना ज्यादा परेशान नहीं हो कि आप स्टैचू की तरह चल रहे हो। नॉर्मल इंसान की तरह चलता है उसका चलिए, लेकिन ख्याल रहे कि आपका बायां कंधा खाने खुदा की तरफ हो। और उसके बाद तवाफ करते हुए चाहे आपको कितना ही खूबसूरत को सुनने का मौका मिल जाए, खाने खुदा को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। तवाफ की शर्त ये कि खाने खुदा के बाहर से, लिहाजा आप तवाफ में खाने खुदा को हाथ नहीं लगा सकते, हिजरे इस्माइल को हाथ नहीं लगा सकते, आपको बाहर से तवाफ करना होगा। तीसरी अहम तरीका कि जितना मौका मिल सके, सिर्फ खास तौर पे आयतुल्लाह खुमैनी जिनकी जो उनकी तकलीफ करता है, उनके लिए लाजमी है कि खाने खुदा और मकाम इब्राहिम के दरमियान से तवाफ किया जाए। बाकी मराजी भी ताकीद नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि अगर रश है और आपके लिए मुमकिन है, तब भी इजाजत है कि आप मकाम इब्राहिम के बाहर से भी तवाफ कर सकते हैं। अगर खुमैनी फरमाते हैं कि जब तक कि नामुमकिन ना हो जाए, तब तक आपको मकाम इब्राहिम के अंदर से तवाफ करना है। ये मुकम्मल हो गया तवाफ। तवाफ मुकम्मल होने के साथ ही एक और अहम तरीन चीज वो ये कि तवाफ बगैर वुज़ू के नहीं होगा। जिसका गुस्ल वाजिब है उसको गुस्ल करना होगा, जिसका वुज़ू वाजिब है उसको गुस्ल करना होगा। दौरान तवाफ अगर 4 चक्कर से पहले वुज़ू बातिल हो गया तो तवाफ भी बातिल हो जाए। 4 चक्कर के बाद अगर वुज़ू बातिल हो जाए तो आपको इजाजत है कि आप तवाफ से बाहर आए, वुज़ू करें और दोबारा जिस मकाम से आपने तवाफ को छोड़ा है अपने तवाफ को मुकम्मल करें। लिहाजा वुज़ू करने के लिए बाकायदा जिन लोगों को तकालीफ है वो छोटी पानी की बोतल अपने साथ रख लीजिए, ताकि आप जब तवाफ से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद किसी भी मकाम पर कोने में बैठ के अपने वुज़ू को अंजाम देके दोबारा तवाफ मुकम्मल करें, क्योंकि बगैर तहारत के तवाफ की इजाजत नहीं। ख़वातीन को अपने पर्दे का ख्याल रखना है। अगर पर्दे में उनका पर्दा छोटी सतह है, जितना भी इनके मनाजी के नज़दीक जिस्म छुपाना वाजिब, अगर वो जिस्म का हिस्सा खुल गया और आपने लापरवाही करते हुए उसी के साथ तवाफ किया, आपका तवाफ बात है। तवाफ मुकम्मल होने के बाद तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। मकाम इब्राहिम की बिल्कुल पीछे 2 रकात नमाज पढ़नी, और ऐसा नहीं कि फकत आपने पढ़नी, वो हज़ारों लोग जो मौजूद हो सबने पढ़नी। लिहाजा वो चंद मखसूस सी जगह है कि जहाँ पर मकाम इब्राहिम की पिछवाड़ा कहलाएगा, वहाँ हज़ारों लोग एक साथ तो नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जितना मुमकिन हो करीब से करीब तक होकर और जितना मुमकिन हो एक्यूरेट मकाम इब्राहिम के पीछे होकर नमाज पढ़ना। ये वो वाहिद मकाम जहाँ पर मर्द और ख़वातीन को आगे और पीछे और एक साथ खड़े होने की इजाज़त मिल जाती है। ख़वातीन आगे हो जाए, मर्द पीछे हो जाए, दोनों की नमाज सही, बराबर में खड़े हो जाए तब भी नमाज सही। लिहाजा इस मकाम के ऊपर पाबंदी भी खत्म हो जाती है, लेकिन मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़नी, उसी तरीके से जैसे फजर की नमाज पढ़ी जाती है। तवाफ करते वक्त आपकी नियत होगी, मिसाल के तौर पर अपना उम्रा मुफ़रदा कर रहा हूँ तो नियत करना वाजिब है, बगैर नियत के तवाफ शुरू नहीं होगा। तो मैं अपने उम्रा मुफ़रदा का तवाफ करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, फिर उसके बाद मैं अपने उम्रा मुफ़रदा के तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। नमाज मुकम्मल होने के बाद अब आप जाकर ज़मज़म का पानी पी सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तवाफ और नमाज के दरमियान गैप देने की इजाज़त नहीं। बहुत ज़्यादा गैप दे सके तो 10 मिनट की गैप की इजाज़त, इससे ऊपर की गैप की इजाज़त नहीं। लिहाजा ये गैप खत्म हो गया आपका। अब आप जाइए ज़मज़म पीने, ज़मज़म पीजिए, कारवां ने आपको कोई पॉइंट बताया, वहाँ जमा हो जाइए और सब मिलकर सफा और मरवा के तवाफ सही के लिए सफा पर पहुँचे। 7 चक्कर, 7 तवाफ चक्कर, 7 चक्कर मिला के 1 तवाफ बनता है। 7 मरतबा दौड़कर या 7 मरतबा चलकर सफा से मरवा जाने को एक सही कहते हैं। सफा से शुरू ही सही और इख्तिताम उसका सही पर हो, क्योंकि और नंबर है 7, तो अगर शुरू सफा से हुआ है तो खत्म सफा पे नहीं होगा, बल्कि खत्म मरवा पे होगा। सफा और मरवा इन दोनों को जमा सही करनी। अब सफा और मरवा के अंदर एक टेक्निकल मसला है, वो ये कि जिन लोगों ने पहले हज और उम्रा कर रखा है, पहले से मतलब सन 2010 से पहले, उन्होंने देखा होगा कि जितना आज सफा और मरवा है वो टोटल आज मरवा है, टोटल
ایکسٹینڈ کر دیا گیا. مثال کے طور پہ صفا و مروہ کا جو ٹریک تھا وہ پہلے 12 فٹ تھا، اب اس کو 24 فٹ کر دیا گیا. تو وہ جو صفا سے مروہ جانے کا ٹریک ہے وہ در حقیقت صفا و مروہ کا حصہ نہیں تھا اس زمانے میں، جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے پہلے بنایا ہوا. اب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، یہ تحقیق طلب بات. بعض طرح یہ کہتے تھا، بعض کہتے نہیں تھا. مثلا آقا سیستانی کہتے کہ نہیں تھا. نتیجہ کیا ہے؟ اس مقام سے صفا و مروہ کی صحیح کرنا درست نہیں. اب جس مقام سے مروہ سے صفا آیا جا رہا ہے وہاں سے سب یوں آ رہے ہیں. اب اگر آپ الٹا چلنا شروع کریں گے تو قدم قدم پہ لوگوں سے ٹکرائیں گے، ممکن نہیں. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ویل چیئر والے راستے کے اوپر صفا و مروہ کی صحیح کریں. یعنی صفا سے مروہ جانے کے لیے ویل چیئر کی ٹریک پہ جائیں اور مروہ سے صفا آنے کے لیے تو نارمل ٹریک اسی پہ چلتے رہیں. ایک طریقہ یہ ہے، لیکن اس طریقے کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا بوڑھے افراد کے، کیونکہ وہاں ویل چیئر چلتی ہے. اگر ویل چیئر پہ جو جا رہی ہے آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے تو بہت خطرناک چوٹ کرتی ہے اور وہ چوٹ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، چلنے سے انسان کو معذور کر سکتی ہے. لہٰذا اگر ایسے بزرگ جو اپنی اسپیڈ کو مینٹین نہیں رکھ پائے تو پیچھے سے آنے والی کوئی بھی جو پیچھے آپ سے ٹکرا سکتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی غلطی سے ٹکرا جائے گی اور آپ کو تبدیل کر دے گی. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ آیت اللہ سیستانی نے احتیاط بازی لگائی اور آیت اللہ سجانی کی اجازت دی تو آغا سیستانی کے مقلدین آغا سجانی کی جانب رجوع کریں گے، آغا خوری کے مقلدین بھی آغا سجانی کی جانب رجوع کریں گے اور صفا سے مروہ جانے کے ٹریک کے اوپر وہ اپنا صحیح کو انجام دیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ ابھی تو آپ کو یاد ہے مگر 5-6 دنوں میں آغا سجانی کا نام بھی آپ بھول جائیں گے تو یہ اس وقت یاد نہیں آئے گا. لیکن اس وقت اگر آپ نے ساتھ مل کر اپنا عمرہ انجام دیا تو پھر یقیناً ہر جگہ پر آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. لیکن آپ نے ایکسٹرا آرڈنری اسمارٹنس دکھائی تو پھر یہ اسمارٹنس آپ کے گلے آ سکتی ہے اور یہ پورا عمرہ آپ کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا. اس وقت آپ کو بہت افسوس ہوگا، بہت غصہ آئے گا، لیکن تو اس کا علاج نہیں ہوگا. لہٰذا یہ واجبات ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب صفا سے مروہ کا آپ کا ٹریک مکمل ہو جائے گا، اس میں ضروری ہے، اس میں وضو ضروری نہیں. جن کے وضو کا مسئلہ ہے اگر باوضو نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، صحیح کے درمیان وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل. صفا سے مروہ میں آپ کو سامنے اپنے چہرے کی باڈی کے حصے کو سامنے کی طرف رکھنا ہے، پیچھے مڑ کے صحیح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چل قدم بھی چلنے کی اجازت نہیں. ہاں تھک گئے، درمیان میں کسی مقام پر بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ لہجوں کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، پانی پینے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں. بہتر یہ کہ صفا اور مروہ کے جو اپنے پوائنٹ سے صفا کا پوائنٹ اگر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے بیٹھیں، مروہ پہ پہنچ کے وہاں جا کے ٹھہریں. جب 7 چکر مروہ پہ مکمل ہو جائیں گے آپ کے تو پھر اس وقت آپ کے لیے واجب ہے کہ تقصیر کریں اور تقصیر کے ساتھ آپ کا احرام مکمل ہو جائے گا. اچھا یہ تقصیر مروہ کی پہاڑی پہ کرنا واجب نہیں. آپ تھک گئے، ریسٹ لینا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے ہوٹل چلے گئے. ہوٹل جانے کے بعد اپنے کمرے میں بھی پہنچ کر آرام سے تقسیم کر سکتے ہیں. تقسیم کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کہتے ہیں کہ آپ عمرے کا جو یہ سمجھے کہ 5واں واجب ہے جس کے اندر آپ نیت نہیں کریں کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقسیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربت اللہ. سر کے تھوڑے سے بالوں کو کاٹنا ہے، تھوڑے سے بالوں کو کاٹنا ہے، جس کو کہا جائے کہ اپنے بال کاٹے آپ نے، پوری لٹ کاٹنا ضروری نہیں، تھوڑے سے بالوں کو کاٹنا ہے. یہ مستحب واجب ہے. لیکن واجب کے اندر 2 چیزیں، مستحب ہے کہ حلق کروایا جائے بالوں کے لیے، سر کا بڑھوانا، مستحب واجب نہیں. لہٰذا اگر کوئی اپنے سر کے بالوں کو ترشوانا نہیں چاہتا ہے تو وہ تقسیم کر کے بھی اپنے عمرے کو مکمل کر سکتا ہے. خواتین کے لیے تو واجب ہی فقط تقسیم ہے. آپ نے تقسیم کی، آپ کے احرام کی پابندیوں میں سے تقریباً پابندی ختم ہو گئی سوائے 2 پابندیوں جن میں ایک ازدواجی معاملہ کا انجام دینا ہے، وہ پابندی اپنی جگہ باقی ہے، وہ نہیں مکمل ہوئی. نکاح کرنا یا پڑھنا ہے وہ مکمل نہیں ہے. اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ سیکچوئل جو معاملات ہیں وہ ختم اپنی جگہ پر آتی ہے. اس کے علاوہ لباس تبدیل کر سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، آئینہ دیکھنے کی اجازت ہے. یہ ساری پابندیاں ختم. یہ پابندی کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا جو عمرے کے درمیان میں غیب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے عمرہ انجام دیا فجر کے بعد 9 بجے آپ ہوٹل میں پہنچ گئے، آپ نے ڈریس چینج کر لیا، نہا لیا، ناشتہ کر لیا، سو گئے اور اس کے بعد آپ مغرب نماز پڑھنے کے بعد اس طواف النساء کو کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگلے دن کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، مگر طواف النساء سے پہلے کوئی دوسرا مستحب طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی اور عمرہ انجام دینے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی اگر اتنا تھک گیا انسان کہ وہ 3-4 دن کا گیپ لینا چاہتا ہے اور درمیان میں اس کا دن ہو گیا کہ اس جاب کے لیے طواف کرے، طواف نہیں کر سکتا جب تک طواف النساء نہ کر لے، کیونکہ یہ آپ کے طواف کو روکنے کا حصہ ہے. طواف النساء کیا ہے؟ اسی طریقے جس طرح آپ نے پہلا طواف کیا ہے، حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا، اب آپ اپنے لباس کے طواف کر رہے ہوں. لیکن جس پہ ہمت ہے
وہ تقسیم کرنے کے فوراً بعد بھی دوبارہ مسجد الحرام میں داخل ہو کر طواف النساء انجام دے سکتا ہے۔ طواف النساء انجام دینے کے بعد نیت ہوگی کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف النساء کرتا ہے کرتی ہوں قربت اللہ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت طواف النساء کی انجام دی جائے گی مقام ابراہیم کے پیچھے، آپ کا عمرہ پورا مکمل ہو گیا۔ ضرور پڑھے محمد والے ایک دوسری چیز جس کا زیادہ وضاحتی جو ہے تذکرہ انشاءاللہ وہاں پہنچنے کے بعد کر دیا جائے گا، وہ یہ کہ جو شخص بھی عمرہ انجام دینے والا ہے وہ 1 مہینے میں فقط 1 عمرہ انجام دے سکتا ہے۔ 1 مہینے میں دوسرا عمرہ اپنی جانب سے انجام دینے کی اجازت نہیں۔ آغا خمینی تو 30 دن کی شرط لگا دے، لہٰذا فرمایا کہ جب تک 30 دن نہ گزر جائے دوسرا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے، اور اگر خمینی کہتے ہیں کہ رجعان کر سکتا ہے، اس کا مستحب ہونا بھی معلوم ہے، لیکن طواف کرنے میں کوئی پابندی نہیں۔ میں نے آپ کی کلاس کی طرح بیان کر دیا کہ عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب طواف کرنے کا، اپنے مرحومی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، زمانے کے امام کی جانب سے، باقی تمام معصومین کے لیے، اپنے محسنین کی جانب سے جنہوں نے اپنی زندگی پہ احسان کیا ہے، چاہے استاد ہو، چاہے والدین ہو، چاہے مالی مدد کی ہو، اخلاقی مدد کی ہو، ان سب کی جانب سے حتیٰ کہ اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کے لیے طواف ہے۔ ان طواف کو انجام دینا مستحب ہے، اور مستحب طواف میں وضو کی شرط نہیں۔ مستحب طواف بغیر وضو کے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ مستحب طواف کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی پڑھنے کی پیچھے شرط نہیں، آپ مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نماز پڑھنے کے لیے وضو کی شرط ہے، کیونکہ نماز بغیر وضو کے نہیں۔ اس کے بعد ایک اہم ترین چیز یہ کہ جب یہ حج ہے، جب واجبات بیان کیے جا رہے ہیں تو بغیر تکلیف کے عمرہ انجام نہیں پا سکتا۔ جس کسی نے تکلیف نہیں کی اب تک ویسے بھی تکلیف کرنا واجب ہے، لیکن عمرہ کم سے کم بغیر تکلیف کے انجام نہیں پا سکتا۔ آپ نے تکلیف کرنی ہے اپنے زمانے کے مرجع وقت کی، مرجع عالم کی، مجتہد عالم کی۔ جن لوگوں نے تکلیف نہیں کی ہے وہ اپنے محلے کے علماء سے کانٹیکٹ کر کے تکلیف کریں۔ نمبر 2 طہارت، وضو، غسل اور تیمم، ان تینوں چیزوں کا طریقہ اچھی طریقے سے سیکھ لیجیے۔ جس کا وضو صحیح نہیں اس کو عمرہ صحیح نہیں ہو سکتا، جس کا غسل صحیح نہیں اس کو عمرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز اہم ترین چیز ہے، اور وہ ہے کہ آپ عمرہ انجام دیتے وقت اپنے مالی واجبات کو انجام دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے جو احرام پہنا ہے وہ آپ کے اس رقم سے نہیں ہے کہ جو رقم پاک ہے، تو آپ کا احرام مکمل نہیں ہوگا اور زندگی بھر کے لیے آپ کی ذمہ داری لگ جائے گی۔ چوتھی اور اہم چیز وہ ہے قرار، جس کے ساتھ ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے، کیونکہ عمرہ اس میں صرف کرنے کا کام نہیں ہے، پڑھنے کا کام نہیں ہے۔ تلبیہ آپ نے پڑھنا ہے، 2 رکعت طواف کی نماز، چاہے وہ طواف کی ہو، عمرہ مفردہ کی، طواف النساء کے آپ نے انجام دی۔ اگر آپ کی قرار درست نہیں، قرار کا مطلب واجب قرار یعنی مخارج درست نہیں، آپ کو سواد اور سین میں فرق نہیں سمجھنا آتا، آپ کو زال اور زیب اور واو میں فرق سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا مطلب والدین کا سواد صحیح نہیں نکلتا، آپ کا کاف اور قاف میں فرق نہیں ہے، آپ کا عمرہ صحیح نہیں ہوتا۔ اب یہ ہفتہ موجود ہے، کسی بھی قاری صاحب سے، کسی بھی عالم دین سے رابطہ کر کے اپنی نماز کو چیک کروائیے، اپنے تربیت کو درست طریقے سے ادا کرنے کی پریکٹس کیجیے۔ جس کا تربیہ شروع نہیں ہوگا اس کو عمرہ شروع نہیں ہو سکتا، اور وہ میقات کے مقام سے خدا کی جانب سے اجازت نہیں کہ قدم کیا بڑھا سکے۔ جس کی نماز درست نہیں ہے وہ طواف کے بعد صحیح کا عمل انجام نہیں دے سکتا، زندگی بھر تک اس کو مکے کے اندر ہی رہنا ہوگا، وہ مکے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ان پابندیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ درست تبدیل ہو، طہارت کے مسائل معلوم ہو، واجب قرار کے مسائل سیکھ کر جائیں، اور کم سے کم آپ کا احرام ایسا ہو جو خود سے ادا کیا ہوا ہو، بغیر خود سے ادا کیے ہوئے کے ساتھ آپ عمرہ یا احرام نہیں کر سکتے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کی واسطہ اس رجب کے مقدس مہینے کا، اور بالخصوص آج کے آنے والی شب میں جس امام مقدس یعنی امام علی النبی علیہ السلام کی ولادت ہے، ان کے واسطے پروردگار اس عبادت کو بہترین انداز سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، تمام مسائل پر خدا کی خوشنودی سے سیکھ کر اسے بہترین انداز سے انجام دے کر پروردگار کی رضا کی خاطر عمرہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد جو مقدس سفر میں روانہ ہو چکے انہیں بہترین انداز سے اپنی عبادتوں کو انجام دے کر واپس اپنے وطن پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد آل محمد کا یہ مقدس مقام جہاں تیرا گھر موجود ہے، جہاں تیرے نبی کی قبر اور تیرے نبی کے ساتھ ساتھ ان کے آل محمد کی قبر موجود ہے، ان تمام مقامات پر پہنچ کر
ان کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا مگر ان کی محبت کے سلوک کو بہترین انداز سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما زمانے کے امام کی ضرورت میں تعظیم فرما ہمیں ان کے اعمال میں شامل فرما ان کے دل کو ہم سے راضی و خوش فرما ضرور پڑے گا